جی السلام علیکم۔ آج 23 اکتوبر ہے۔ آج شہید صحافت ارشد شریف شہید کا یوم شہادت ہے۔ پچھلے سال اسی دن انہیں کینیا کے شہر نیروبی کے باہر بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ارشد شریف شہید اپنی پوری زندگی میں شعبہ صحافت پروفیشنل زندگی میں شعبہ صحافت سے وابستہ رہے اور بہت زبردست رپورٹنگ کی، مختلف اداروں سے وابستہ رہے۔ زیادہ تر دور ان کا پرنٹ میڈیا کے حوالے سے روزنامہ ڈان میں گزرا اور اس کے بعد مختلف نیوز چینل کے اوپر بطور اینکر پرسن بھی انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ وہ ان صحافیوں میں سے تھے جنہوں نے پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کے خلاف خبریں فائل کیں۔ پاکستان میں سب سے طاقتور ادارے پاکستان فوج کے ساتھ ان کے عمومی طور پہ تعلقات بہتر رہے، لیکن وہ پاکستان فوج کے خلاف بھی خبریں فائل کرتے رہے۔ طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی ISI نے جب ان کے کام کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی اور شریف نے اس وقت کے DGI جنرل فیض حمید کی تصویروں سمیت جو ہے وہ ایک چیز جاری کی اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اور بتایا کہ یہ صاحب ان کو فون کر کے دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ انپریسیڈنٹڈ تھا، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بہت بہادر انسان تھے اور اس طرح کی چیزیں کر جایا کرتے تھے۔ میرے آج کے اس پروگرام کا ایک سمپل سا موضوع ہے کہ ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے اب کیا جا سکتا ہے، ایسے کیا ممکنات ہیں، کیا ایسا ممکن بھی ہے کہ ان کے قاتلوں تک پہنچا جائے۔ قاتلوں تک پہنچنے سے میری مراد ہے کہ میں نے جب سے یہ واقعہ ہوا، صاف ظاہر ہے میں بھی پاکستان کی صحافی برادری سے تعلق رکھتا ہوں اور میں بہت سارے صحافیوں کی طرح میں انتہائی دکھ کی کیفیت میں تھا۔ میں جس بندے سے بھی ملتا رہا پچھلے ایک سال میں جو پاکستان سے کسی بھی حوالے سے منسلک تھا یا شعبہ صحافت سے منسلک تھا یا فوج سے یا پاکستان کے کسی بھی ادارے سے منسلک تھا، تو میں اس سے یہ سوال ضرور پوچھتا تھا کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اس کی معلومات کیا ہیں اس قتل کے حوالے سے۔ آپ حیران ہوں گے اگر میں نے سینکڑوں نہیں تو درجنوں لوگوں سے یہ بات پوچھی، کسی ایک شخص کا بھی کوئی جواب مختلف نہیں تھا۔ یہ بات بڑی حوصلہ افزا ہے کہ لوگوں کو قاتلوں کا پتہ ہے، لیکن بات اس سے آگے ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ بات 100% اسٹیبلش ہو، یہ بات کوئی ادارہ جو ہے وہ آفیشلی کہے، یہ بات انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک تحقیقات کے نتیجے میں اسٹیبلش ہو، تو ارشد شریف کو انصاف ملنے کا چانس نظر آتا ہے۔ ارشد شریف کے اہل خانہ کو، ان کے بچوں کو خصوصاً جو ہے وہ سکون ملے گا۔ سکون تو شاید ان کو زندگی بھر نہ مل سکے، ان کے دل میں یہ خلش رہے گی کہ ان کے باپ، ان کے والد طبعی موت اس دنیا سے نہیں گئے، ان کو شہید کیا گیا، ان کو مارا گیا، لیکن صاف ظاہر ہے کہ یہ چیز ان کو ڈسٹرب رکھے گی فار دا ریسٹ آف دیئر لائفز کہ ان کے باپ کو جو مارنے کا پروسیس تھا وہ ایگزیکیوٹ کیسے ہوا، کس نے کس کو کب کہا، کس طرح کہا اور کس طرح معاملات آگے چلے۔ میں نے چونکہ بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے تو میں اس حوالے سے اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہوں۔ میں 2 مرحلوں میں آپ کو وہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ اس کیس کا حل جو ہے وہ کس طرح سے ممکن ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو مختصراً واقعے کے بارے میں جو اس دن ہیپننگ ہوئی، اس کا جو پہلے کا بیک گراؤنڈ تھا، جو تحقیقات کی حکومت پاکستان نے، وہ میں پچھلے پروگرام میں شیئر کر چکا ہوں۔ آج میں آپ کو جو کینیا میں اس دن واقعہ ہوا تھا، جو کلیم کیے گئے کینیا کی پولیس کے اس یونٹ کی طرف سے، کینین حکومت کی طرف سے، میں اس پہ مختصر سی آپ کو بات بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا انیشیل کلیم یہ آیا تھا کہ ارشد شریف کو روکا گیا، ان کی گاڑی کو روکا گیا اور نہ رکنے پہ جو ہے وہ گاڑی کے اوپر گولی چلا دی گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ کوئی گاڑی چوری ہوئی تھی، پولیس اس گاڑی کا تعاقب کر رہی تھی اور پھر یہ معاملہ ہو گیا۔ اب جب ریئیکشن آیا، جب ان کو پتہ لگا، جن لوگوں نے بھی یہ کام کرنا تھا کر دیا، تو جب ان کو پتہ لگا کہ یہ بہت بڑا معاملہ ہو گیا، یہ تو پوری دنیا سے ایک ریئیکشن آ رہا ہے، تو انہوں نے سٹیٹمنٹ بدل لی۔ آپ کو یاد ہوگا، جن لوگوں نے واقعے کو اس وقت اس کی کوریج پڑھی، ان کو یاد ہوگا کہ فوری طور پہ ودن 24 آور پہلی آفیشیل سٹیٹمنٹ بدل گئی تھی، مکمل طور پہ بدل گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ گاڑی کے اندر سے فائرنگ کی گئی تھی، جس کے جواب میں فائرنگ کی گئی۔ پہلے گاڑی چوری والی کہانی جو ہے وہ بھلائی گئی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے لوگ اس گاڑی
کو نمبر کو ٹریس کرتے ہوئے مالک تک پہنچ گئے تھے. اس وقت فیکٹ فوکس جو ہے وہ وائس آف امریکہ کے ساتھ مل کے اسی حوالے سے کام کر رہا تھا. تو ہم نے اس گاڑی کے مالک کا انٹرویو بھی کیا, گاڑی کی ڈیٹیل ہر جگہ پہ جاری بھی ہو گئی کہ وہ گاڑی شکل شباہت میں ہر حوالے سے بالکل مختلف تھی, اور کوئی بھی شخص اس کو بہت بآسانی جو ہے اس کے بارے میں گیس کر سکتا تھا. اور صاف ظاہر ہے اس کا جو وقت تھا اس کے چوری ہونے کا اور جو باقی معاملات تھے وہ بالکل کنٹراڈکٹری تھے. تو اگلے دن انہوں نے خبر یہ بنائی کہ جی یہ تو جو ہے نا یہ تو اندر سے فائرنگ ہوئی ہے, اور پھر اس کے بعد ایک اور خبر آئی کہ جب اندر سے فائرنگ ہوئی ہے تو ہمارا ایک سپاہی بھی زخمی ہوا ہے. تو میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا, بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں پڑھ چکے ہوئے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان سے ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کینیا میں گئی تو کینیا کی پولیس کے لوگوں نے, پولیس کے افسران نے, وہ جو یہ والا یونٹ تھا پولیس کا, انہوں نے اس انویسٹیگیشن ٹیم کو اس بندے سے ملوانے سے انکار کر دیا جس کو ان کے مطابق گولی لگی تھی. ایک بڑا کلیئر کور اپ تھا. جو بھی غلطی ان سے ہوئی, غلطی تو نہیں کہنا چاہیے, صاف ظاہر ہے کینیا کی پولیس اس حوالے سے پیسے لے کے یا کسی بھی طرح کے معاملات میں پریشر کے اندر آ کے یا انفلوئنس میں یا جو بھی اوپر سے ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کے ذریعے اس طرح سے کلنگ کرنے میں مشہور ہے. کینیا کے بارے میں جو لوگ اب تک وہاں کے معاملات سمجھ چکے ہیں, ہمارے لوگوں کے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ افریقہ کا افغانستان ہے. وہاں رول آف لا کی اس طریقے سے امپلیمنٹیشن نہیں ہے جس طرح سے کسی سویلائز ملک میں ہو سکتی ہے. ادارے ہیں, لوگ ہیں, نظام ہے, چل رہا ہے, لیکن خامیاں بہت زیادہ ہیں. ایک پولیس اسٹیٹ کی طرح ایکٹ کرتی ہے, اور جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے واقعات بہت عام ہے وہاں پہ ہونا. اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا لفظ جب آئے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہر کسی کی نہیں ہو جاتی. سب ظاہر ہے وہ ٹارگیٹ کر کے ہی جو کلنگ کی جاتی ہے اسی کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کہا جاتا ہے. تو ایک تو یہ چیز, یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے ہیں, ذہنی غلام لوگ ایسے ہیں, جیسے ایک کینیڈا میں ایک صاحب ہے, وہاں سے بھاگ کے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں. بہت سارے کیسز, ان کے کرپشن کی کیسز کی ڈیٹیلز پڑھ لیں تو آپ کے اوسان خطا ہو جائیں گے. میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں ڈرامہ انڈسٹری سے بھی وہ منسلک رہے, ان کو بہت زیادہ احترام دینے کی کوشش کی ان کی کمیونٹی کی وجہ سے, لیکن وہ اس طرح کا زہر آلود پروپیگنڈا, بیچارے ارشد شریف شہید جن کے بچے جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, وہ آواز اٹھاتے ہیں اپنے باپ کے انصاف کے لیے, وہ بھی مسلسل, چونکہ اب آگے حکومت آ رہی ہے ایک اور عہدے حاصل کرنے ہیں, مفادات حاصل کرنے ہیں, تو وہ بھی مطلب مسلسل اسی چیز کو, اسی پروپیگنڈے کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ یہ سانحہ تھا یا وہ ایسے ہو گیا, پولیس نے کر دیا. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, جو میری مختلف امریکہ میں مختلف لوگوں سے, ان اداروں میں سے مسلسل بات ہوتی رہی جو کہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں, میں وہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ میں دیکھیں کہ میرے ایک جذبات پہلے دن سے تھے اس حوالے سے. میں بہت سویئرلی کرٹیسائز کرتا ہوں پولیٹیکلی کوئی بھی شخص سے میرا میں سمجھوں یہ غلط ہے. تو میں پچھلے لمبے عرصے سے نہ تو اسٹیبلشمنٹ کو پہ تنقید کر رہا ہوں, میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اوپر شدید تنقید کر رہا ہوں, ان کی مختلف پالیسیوں کے اوپر, ان کی فوج کے ساتھ ڈیل کے اوپر. آپ میرے سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ میری لکھی ہوئی تحریروں کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ میری ویڈیوز کو نکال کے دیکھ لیں, آپ کو کوئی ایک ویڈیو ایسی نظر نہیں آئے گی جہاں میں نے اشارتاً بھی یہ بات کہی ہو کہ جی مارا ہی انہوں نے, کہ جی نون لیگ نے مار دیا ہے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا. حالانکہ یہ افسوسناک بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ اس طرح کی الزام تراشی, یہ معاملے بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں. یہ ارشد شریف کی جان کا چلے جانا یہ کوئی عام بات نہیں تھی, یہ بہت بڑا واقعہ تھا اور ہے. اور اس میں اس طرح سے بات کرنا اس کیس کو کمزور کر سکتا ہے. میں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں جب بھی کبھی یہ بات کرتا ہوں, جب بھی یہ ایشو چھیڑتا ہوں, تو وہ تمام لوگ جو نون لیگ سے متعلق ہیں وہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے ماں نہیں مر جاتی کسی کی. وہ تو اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے مطلب اگر ارشد شریف اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وہ آپ کے خلاف کوئی رائے رکھتے تھے تو کیا اب ان کی موت بھی جسٹیفائی ہے؟ کوئی بھی سین پرسن, کیا کبھی کسی پی ٹی آئی کے ٹاپ لیڈر نے جو مخالف جماعت ہے آپ کی, کسی نے کہا کہ جی آپ نے مارا ہے؟ کسی صحافی نے, کسی لکھاری نے, کسی انویسٹیگیٹر نے یہ کہا ہے؟ عام لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیوسٹ بچے کوئی بات کر رہے ہوں تو اس کو لے کے اگر کسی نے کہا بھی ہے
تو کیا آپ کے ساتھ کوئی شخص بات کرے تو آپ یوں مطلب ایک پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیں گے کہ نہیں جی یہ بات ہی نہیں کی جانی چاہیے. ایک بہت سے قابل احترام لوگ ہیں جن سے ایک واسطہ رہا, میں تو کبھی بھی تعلق خراب نہیں کرتا. رائے کے اختلاف کی وجہ سے فیصل آباد سے ایک دوست ہیں, بہت اچھا لکھتے رہے. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مطلب مسلسل ارشد شریف کے بارے میں زہر اگل رہے ہیں. بھی ان کو دنیا سے گئے ہوئے 1 سال ہو گیا. نون لیگ سے صدر ہمدردی رکھنے والے ایک صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ جی ان کو شہید ہی نہیں کہنا چاہیے, وہ شہید ہی نہیں ہے. مطلب جیسے ہی آپ بات کریں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی ہاتھ میں خارش شروع ہو گئی, کوئی معاملہ بن گیا. حالانکہ کسی سنجیدہ شخص نے ان کے اوپر الزام نہیں لگایا ابھی تک. کسی کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے ان کی ڈائریکٹ کسی طرح کی بھی انوالومنٹ کا. لیکن جیسے ہی آپ ارشد قتل کی بات, نہیں یہ بات تو نہ کریں, آپ اس کی بات کیوں کر رہے ہیں بھی؟ جیسے کوئی کھلا آپ کے گھر تک جانا ہے, کوئی بندہ بھی آپ کے اوپر الزام نہیں لگا رہا. اور میں یہ بات وضاحت کر دوں کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں میں ایک تکلیف سے کر رہا ہوں. اس کا مقصد بھی کوئی اشارہ کرنا نہیں ہے. کوئی دور دراز سے معمولی سا بھی ثبوت ہوتا تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا. لیکن افسوس ہوتا ہے اگر آپ صرف اس لیے کہ اس کی رائے آپ سے مختلف تھی, وہ آپ کے اوپر کرٹیسائز کر رہا تھا یا آپ کے خلاف چند سٹوریز کی, تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں اس کی کلنگ کے بارے میں جو واقعہ انسیڈنٹ آف کلنگ ہوا ہے اس کے اوپر بھی بات نہ ہو. نون لیگ کے بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں, کیونکہ ارشد شریف نے پی ٹی آئی کے بارے میں بہت ساری سٹوریز کی, ان کی کوئی ایک سٹوری فنڈنگ کے حوالے سے تھی کہ جی پی ٹی آئی کی فنڈنگ میں فلاں فلاں پرابلمز ہیں. بطور صحافی ان کا حق بنتا ہے, انہوں نے سٹوری کی. نون لیگ کے بعض لوگ ایسے ہیں جو بعض اچھے لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں, عام لوگوں کی تو میں بات ہی نہیں کرتا, کہ بار بار وہ شیئر کرتے ہیں جی ارشد شریف نے یہ کہا تھا, ارشد شریف نے یہ کہا تھا. آپ پچھلے 1 سال میں ان کا کوئی ایک ٹویٹ, کوئی ایک فیس بک پہ لکھی ہوئی تحریر, کوئی ایک بیان ان کو ایسے لوگوں کا اٹھا لیں جو بار بار یہ پھیلاتے ہیں جہاں انہوں نے یہ کہا ہو کہ ارشد شریف کے قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے یا ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات ہونی چاہیے, کبھی نہیں کہیں گے. خیر, اسی طریقے سے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو صاف ظاہر ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, میں فوج کے اوپر بھی تنقید کرتا ہوں, میں سیاسی جماعتوں پہ بھی تنقید کرتا ہوں. صاف ظاہر ہے بعض اوقات پریشر آتا ہے, پریشر سے بعد دوست احباب ملنے جلنے والے سمجھاتے ہیں کہ جی یہ نہ کریں, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. میں حلفاً کہہ رہا ہوں, میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جب بھی ارشد کے بارے میں بات کی جاتی ہے, پچھلے 1 سال کی بات کر رہا ہوں, حالانکہ وہ دنیا میں نہیں رہا, اتنا پریشر آتا ہے آپ کے اوپر, اتنا پریشر آتا ہے, آپ کو یہ تاثر دیا جانے لگتا ہے کہ آپ مار دیے جائیں گے, آپ کو یہ ہو جائے گا. اور کس کی طرف سے آتا ہے یہ بھی میں بتا دوں, کہیں آپ سمجھیں کوئی خفیہ قوتیں آ کے آپ کے اپنے جاننے والے ہی آپ کو پیغام رسانی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں یار ارشد تو دیکھیں نا, وہ تو پھر یہ کر رہا تھا. اچھا کیا کرتا تھا, مطلب کسی خبر کا حوالہ دیکھیں گے اس نے تو یہ بات بھی کی تھی. ارے بھائی کی تھی, چلو میں تو یہاں تک جاتا ہوں کہ غلط کی تھی, تو کیا اس کا مطلب ہے اس کو مار دیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے اس کو مار دیں, قتل کر دیں؟ اور آج آپ قتل کے اوپر بات کرنے کے اوپر بھی آپ کو آگ لگ جاتی ہے. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ قتل کی انویسٹیگیشن کی بات تک بھی نہ ہو؟ میں دوسرے حصے اور آخری حصے کی طرف آتا ہوں کہ اب ہو کیا سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, پاکستان میں تو کسی سے امید نہ رکھیں. کوئی ادارہ, کوئی حکومت, یہ حکومت یا آنے والی حکومت, اور میں آپ کو کھل کے بات کروں, کوئی کل کو پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے, کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا پاکستان کے اندر, ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا. کوئی چاہے بھی صحیح تو اس کے بس میں ہی نہیں ہوگا. قاضی فائز صاحب چیز جیسے تو پاکستان ہے, میرا دل سے احترام ہے ان کے لیے, کبھی کچھ نہیں کریں گے, یہ نوٹ کر لیجیے گا. اگر وہ کبھی کیس لگایا بھی صحیح تو دوسرے ججز کو دے دیں گے. کچھ کر سکتے ہیں تو وہی کچھ کر سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں کریں گے. تو اس لیے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو سکتا ہے. میں ڈویبل چیز کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں اپنی دانش میں, جو میری سمجھ ہے, جو میں نے لوگوں سے بات کی ہے, جو میں نے یہاں امریکہ میں لوگوں سے بات کی ہے, امریکہ کے علاوہ بھی دیگر ممالک میں وہ لوگ جو اس طرح کے معاملات سے متعلق رہے ہیں, میں نے باتیں کی ہیں, مسلسل بات کرتا رہا ہوں, صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ آگے کیسے چلا جا سکتا ہے. تو آگے چلنے کا ایک ہی, اور یہ بھی بتا دوں آپ کو, پاکستان کے اندر بھی کوئی امید نہیں, کینیا کے اندر بھی کوئی امید نہیں. ایک ملک ہے, ایک نظام ہے, کچھ ادارے ہیں, کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ان کی عدلیہ میں کوئی جج ہو, کوئی سٹینڈ لے لے, وہ کہ یہ کر رہے ہیں, لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں. اس جج کو ہی مار دیں گے, وہ ایسا نہیں ہوگا. مثال دینے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اس نظام کے اندر سے آپ ان پولیس والوں کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ کریں. ایسا ممکن نہیں ہے. تو پھر کیا ممکن ہے؟ ممکن صرف اور صرف یہ ہے, ایک ہی پوسیبلٹی ہے جو بہت مشکل ہے, میں مان رہا ہوں یہ بہت مشکل ہے. وہ پوسیبلٹی یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, صحافتی تنظیمیں بھی اور یو این بھی,
جس طرح یورپ کے اندر یورپین یونین ہے، جس طرح یہاں پہ یونائٹڈ نیشنز ہے، اور چند ممالک، چند اہم یورپی ممالک اور یورپی ممالک کے علاوہ امریکہ. تو یہ حکومتیں اگر کوئی رول پلے کریں، کینیا کی حکومت کو اس حد تک پریشرائز کیا جائے، یہ بین الاقوامی ادارے پریشرائز کریں، تو ممکن ہے کوئی ایسا کمیشن بنے کہ وہ لوگ دوبارہ سے گرفتار ہوں. جو دی نیوز اخبار، پاکستان کی اخبار دی نیوز کے مطابق کی خبر کے مطابق وہ لوگ بحال ہو کے اپنے عہدوں پہ بھی آ گئے ہیں. اور مرتضی علی شاہ سینئر صحافی جو لندن میں بیس کرتے ہیں وہ بتا رہے تھے اپنی ایک رپورٹ کے اندر، میں نے دیکھا جیو نیوز کے اوپر خبر چل رہی تھی ان کی، کہ ان میں سے 2 لوگوں کی ترقی بھی ہوئی. صاحب ذرا ترقی تو بنتی تھی ان کی، اتنا اہم مشن، اتنا بڑا انہوں نے آپریشن کامیاب کیا. ان کے بچوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی یہ بات میرے سنتے ہوئے، لیکن اس فورس کے لیے یہ بہت بڑا آپریشن تھا صاحب، اس کو سکسیسفلی ایگزیکیوٹ کرنا. تو ترقی مسٹ ہوتی ہے، باقی لوگوں کو بھی ترقی ملے گی وقت کے ساتھ، انعامات بھی یقیناً ملے ہوں گے. یہ ہوتا ہے، یہ اسی طرح سے یہ جو نظام ہے چلتا ہے. تو کینیا کے اندر سے بھی زیرو امید ہے کہ اندر سے کوئی آئے. بین الاقوامی ادارے اور چند اہم ملکوں کی حکومتیں کر سکتی ہیں. اب وہ کیوں کریں گی؟ بالکل بھی نہیں کریں گی. ان کو پریشرائز کر سکتے ہیں وہاں کے جرنلسٹ مسلسل اس ایشو کو اٹھا کے. اب وہ کیوں اٹھائیں گے؟ اب صورتحال ایسی ہے، ہم ایسی جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ دنیا بھر میں میڈیا جو ہے وہ انڈر کرائسس ہے، اس کے اوپر پریشر ہے، اس کے اوپر ظلم اور جبر بہت سارے ملکوں میں ہوتا ہے، بہت سارے صحافی مارے جاتے ہیں. میں خصوصی طور پہ یہ مخاطب ہونا چاہتا ہوں محترم ارشد شریف. میں پاکستان میں نہیں ہوں، میں یہی میرا ذریعہ بات کرنے کا. محترم ارشد شریف صاحب کی فیملی کے ساتھ، اور میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ شاید اگر رول پلے کرنے کی بات ہے تو یہ جو چیز میں کہہ رہا ہوں اس میں ڈائریکٹلی وہ بھی کوئی رول پلے نہیں کر سکتے. رول پلے کر سکتے ہیں وہ، میں عرض کرتا ہوں وہ کیا ہے، ڈائریکٹلی رول پلے نہیں کر سکتے. اس میں رول صحافیوں کا ہی بنے گا. شعبہ صحافت سے جو لوگ متعلق ہیں پاکستان کے اندر، وہی آواز اٹھائیں گے، وہی کنیکشنز کو ایکٹیویٹ کریں گے دنیا بھر میں صحافتی تنظیموں میں، ان اہم ممالک میں، اور مسلسل ان کو پرسویٹ کرتے رہیں گے، قائل کرتے رہیں گے، پش کرتے رہیں گے کہ آپ اس مسئلے کو اٹھائیں، اور ایک پورا پلان بنا کے اس پلان کے ذریعے جو ہے وہ مجبور کیا جائے کسی بین الاقوامی ادارے کو یا اس حکومت کو کہ وہ تحقیقات تک جائے. اتنا پریشر ہو کہ شفاف تحقیقات کی بات ہو. اچھا، اب اس میں چند سخت سوالات، چند سخت مقامات جن پہ اوپر اب 1 سال بعد بات کی جا سکتی ہے، پہلے شاید مشکل ہوتا. ان کے بچوں نے پوری زندگی گزارنی ہے. تو اس میں سخت سوالات یہ آئیں گے جی اور لوگ بھی مرے ہیں، اس بندے کا ہم کیوں کریں؟ تو اس بندے کا اس لیے کریں کہ اور جتنے بھی لوگ مرتے ہیں زیادہ تر بلائنڈ مرڈر ہوتا ہے. اس مرڈر کے اندر بہت اہم بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے گولی چلائی ہے اور گولی چلا کے مارا ہے وہ نومینیٹڈ ہے. سب کو پتا ہے کہ یہ والے 2 لوگ ہیں انہوں نے مارا ہے. ان کے بیانات، حالات و واقعات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے، اس سے بہت واضح انداز میں پتہ لگتا ہے کہ ارشد شریف صاحب کو قتل کیا گیا. اس کے اوپر کینیا کے اندر رہنے والے لوگوں کو شک نہیں ہے. اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز سے متعلق لوگوں کو بھی شک نہیں ہے. خود رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ تھے، ان کی صاحبزادہ کے کمانڈ میں یہ والی ٹیم گئی، اور انہوں نے خود اناؤنس کیا تھا کہ ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ ارشد شریف کو قتل کیا گیا، سوائے وہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے چند ضمیر فروش لوگ جو کہ اپنا سب کچھ بیچ دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے. ان کے علاوہ سب لوگ جو ہیں اس چیز کو مانتے ہیں. اختلاف کا اظہار ضرور کرتے ہیں نون لیگ والے، لیکن اس چیز پہ اتفاق ہے. تو یہ وہ اہم ترین قتل ہے ایک اہم ترین صحافی کا، جس میں ان لوگوں کا پتہ ہے جنہوں نے گولی چلائی ہے. اب صرف ان سے اصل بات پوچھنی ہے، جو کہ پریشر کے بغیر، جو کہ ایک ہائیلی پاورڈ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کمیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. کینیا کے اندر کچھ نہیں ہوگا، کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. ان کے 1-2 لوگ ضرور آ جائیں جو ریٹائرڈ ہوں پرانے، یا کوئی سینئر قانون دان اس کمیشن میں. باقی لوگ باہر کی دنیا کے ہوں گے جو کہ اس صورت میں ممکن ہے جب بین الاقوامی صحافتی تنظیمیں مل بیٹھیں. میں جو اپنے بھائی ہیں ارشد شریف دنیا میں نہیں ہے، ان کے بچوں سے یہ التماس کروں گا کہ کسی بھی طور کے اوپر ایک چیز تو ان کو یہ سمجھنی چاہیے. میں کوئی سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہا، صرف اپنے دل میں جو بات ہے وہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ خود بہتر سمجھتے ہیں، ان کے باپ تھے، ہمارے تو کولیگ تھے، بھائی تھے، دوست تھے. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو صحافیوں کا اختلاف ہوتا ہے نا آپس میں رائے کا،
یہ کوئی دشمنی نہیں ہوتی. اگر ارشد شریف کا کسی سے بھی اختلاف تھا یا ارشد شریف نے کسی کے بھی خلاف بات کی یا کسی نے ارشد شریف کے خلاف بات کی اس کی زندگی میں یا اس کے بعد بھی, تو یہ دشمنی نہیں تھی. یہ بالکل بھی یہ چیز ذہن میں رکھیں, آپ کبھی کسی کے خلاف بات نہ کریں. آپ اگر صحیح معنوں میں رول پلے کرنا چاہتے ہیں, آپ کی مرضی, آپ جو مرضی کریں, آپ آزاد ہیں. میرے علاوہ بھی بہت سارے لوگ آپ کے پاپا کے دوست ہوں گے جن کے اوپر آپ ٹرسٹ کرتے ہوں گے, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. میرا تو صاحب ذرا رابطہ نہیں ہے آپ سے, لیکن یہ ہے کہ باقی لوگوں سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, وہ جن کے بھی خلاف تھے یا جن کے خلاف بھی انہوں نے باتیں کی, مطلب میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, میرے بارے میں, میری بات خبروں کے بارے میں ارشد شریف جو ہے وہ ناقد تھے, وہ تنقید کرتے تھے. خصوصاً مطلب ہے کہ ایک دو ایسی خبریں پچھلے 2-3 سال میں ہوئی جس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ بات کی. لیکن اگر آپ کی ان کے ڈیوائسز تک ایکسیس حاصل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا رابطہ تھا. اگر آپ ان کا ٹویٹر بھی دیکھ لیں, آپ ان کا ڈی ایم بھی دیکھ سکتے ہیں, میرا ان سے رابطہ تھا. تو یہ دیکھیں رائے کا اختلاف ہوتا ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں دوسرے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. آپ کو کسی سے بھی اس چیز کو بھول جائیں اب کہ ان کی زندگی میں کس کے ساتھ کیا معاملات تھے. یہ آپ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں گے. آپ اگر ان کے قاتلوں تک اپنی زندگی میں پہنچنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پاکستانی صحافیوں سے اچھا تعلق رکھ کے, ان کو قائل کر کے, ان کے ذریعے لیٹرز لکھوا کے, ان کے ذریعے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ, رپورٹرز وداؤٹ بارڈر, یورپین یونین کے اہم لوگوں تک اس بات کو بار بار پہنچانا. کوئی بھی بندہ یکدم بات نہیں سنے گا. اس وقت دنیا میں اتنا بڑا کرائسس چل رہا ہے, غزہ میں وار چل رہی ہے, وہاں 17 صحافی تو وہاں شہید ہوئے پڑے ہیں, ان کی لاشیں ابھی جو ہے ان کے اوپر ابھی سوال اٹھنے ہیں اور باتیں ہونی ہیں. یہ بڑی لمبی وار ہے, تو آپ کو بڑے سکون سے, بڑے تحمل سے چلنا ہوگا, اور آپ کو ایک اچھا تعلق رکھنا ہوگا. آپ کی ڈائریکٹلی بات کبھی بھی, یہ بات آپ کو بری لگے گی لیکن میری بات مان لیں, آپ ایک شہید کے بچے ہیں, آپ شہید کی فیملی سے ہیں, لوگ ہمدردی سے ضرور دیکھیں گے. آپ کو اپنا مقدمہ خود ہی لڑنا ہے ایک دن. ہم لوگ اس لیے لڑ رہے ہیں, آپ کو کھل کے بتا دیں, تعلق جو بھی تھا, بھائی جو بھی تھا, ہم صرف اس لیے لڑ رہے ہیں کہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب ارشد شریف کی شہادت ہوئی تو مجھے ایک بڑے ہی سینئر صحافی نے, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ اجازت نہیں لی ہوئی اور شاید ذکر کرنے سے ان کے لیے مسائل ہوں, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ احمد اس مرتبہ ان کو نہیں جانے دینا. اس مرتبہ جو بھی شخص پیچھے ہے نا, اس کا ہاتھ کھل گیا تو یہ ہاتھ کبھی بند نہیں ہوگا. اس کو اب یہاں پکڑنا ہے, یہاں پہ غلطی ہوئی ہے, اور اگر منظم انداز میں آگے چلا جائے تو بڑے آرام سے پورا کھل کے سامنے آ جائے گا. مجھے ایک بہت ہی سینئر قابل احترام صحافی نے یہ بات کہی تھی کہ اس مرتبہ جو ہے نا, اگر ان کو جانے دیا گیا تو پھر یہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے, پھر یہ جب چاہیں گے کر دیا کریں گے. تو صحافی جو آواز اٹھا رہے ہیں وہ اپنی جان کو آواز اٹھا رہے ہیں کہ کل کو ہمارے اوپر بھی یہی وقت آئے گا. ٹھیک ہے, اصل جو حق ہے وہ آپ کا ہے, ان کے بچوں کا ہے, اور انہوں نے یہ جنگ اسی طریقے سے لڑنی ہے, اس حکمت عملی سے لڑنی ہے کہ وہ کبھی بھی پاکستان والے صحافیوں سے بالکل بھی, آپ کو اس چیز میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کون کیا ہے, کیا نہیں تھا, کیا بات ہوئی, کیا نہیں ہوئی. سب دوست تھے ارشد کے, یہ بات غلط ہے. اتنا اس بندے نے 2 ڈیکیڈ سے زیادہ کیپٹل پاکستان میں کام کیا, اس کا ہر کسی سے بے مثال تعلق رہا ہوا ہے. کسی ایک سے کسی وجہ سے تلخی یا کوئی اوپر نیچے بات ہوئی, وہ لمحاتی چیزیں ہوتی ہیں, گزر جاتی ہیں, ان کو ذہن سے نکال دیں پلیز, اور قائل کریں لوگوں کو. جو بھی ان کے قریبی لوگ جن پہ آپ اعتماد کرتے ہیں, ایک پلان بنائیں, اور اس کے ذریعے آپ کو شروع میں کامیابی نہیں ملے گی لیکن کرتے چلے جائیں. اور بہت سارے لوگ ہیں کوشش کر رہے ہیں, ہم لوگ کوشش ضرور کریں گے, لیکن آپ کی کوشش اس طریقے سے ہوگی. آپ ڈائریکٹلی آئیں گے, آپ کو لوگ احترام پیار سے سنیں گے, کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے کے بات ختم کر دیں گے. یہ معاملہ تحقیقات تک کبھی نہیں جائے گا. آپ کو یقیناً احساس ہے اس بات کا کہ بہت طاقتور قوتیں دونوں طرف سے ہیں جو اس پورے پروسیس کو روکنا چاہتی ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا کہ بات کرنا مشکل ہے. آج 1 سال ہو گیا, بندہ زمین کے نیچے ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ کے اوپر پریشر آتا ہے کہ نہیں آپ بات کیوں کر رہے ہیں, آپ نام کیوں لے رہے ہیں, کیا یہ وجہ کیا ہے. یہ تو دیکھیں, یہ تو بڑی غلط بات ہے. وہ اتنے بھی وہ نہیں تھے کہ آپ اس طرح کریں. اب بھئی چلو کچھ بھی نہیں تھے, انسان تو تھے یار, قتل کر دیا ایک انسان کو, قاتل سامنے کھڑے ہوئے ہیں, صرف یہ پوچھ رہے ہیں کس نے مارا, اتنی سی بات ہے. یہ والا قتل جو ہے
اگر اس کی تحقیقات ہو جائے آپ کو تو سکون ملے گا، ان کے بچوں کو. پاکستان میں صحافت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی. پاکستان میں صحافت کا انسٹیٹیوشن مضبوط ہوگا، اچھی صحافت ہوگی. اور میں آپ کو بتاؤں جب یہ چیز ہو جائے گی، جب صحافت اچھی ہوگی تو یقیناً پاکستان بھی آگے چلے گا. لیکن میں رپیٹ کر دوں، کبھی بھی پاکستان میں کسی حکومت سے، کسی ادارے سے، کوئی آپ کو جتنی مرضی کرے، کوئی بندہ وردی اتار کے آپ کے پاس آ جائے اور کہے جی میں اب یہ کر دوں گا، کوئی کچھ نہیں کرے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا، تب بھی کوئی کچھ نہیں ہوگا. آپ کو صحافتی برادری پاکستان کی، اس کی مسلسل ایک جدوجہد، ایک پلاننگ کے تحت، ایک پلان کے تحت، اور ان کی کنیکٹیوٹی انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور صحافیوں سے، اور پھر ممالک کے اوپر اور چند آرگنائزیشن پہ مسلسل دباؤ کے نتیجے میں شاید اگلے کچھ عرصے میں یہ کامیابی حاصل ہو، کوئی انٹرنیشنل کمیشن بن جائے. ایسا ممکن پہلے بھی ہو سکتا تھا. پاکستان میں پچھلے 1 سال میں بہت ہی خوفناک حالات رہے، دبایا جاتا رہا کریٹکس کو اور صحافیوں کو اور میڈیا کو. تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اس طرح سے آواز اٹھ سکے. اب موقع ہے، اب ہو سکتا ہے. تو اس میں آپ سب لوگ بھی، ان کی فیملی کے لوگ بھی کوشش کریں، ہم لوگ بھی کوشش کریں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ ارشد شریف کے قاتل ہماری زندگیوں میں ہی سامنے آئیں گے اور ان کو سزا ملے گی. اور پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں جو ایک انسٹیٹیوشن آف جرنلزم ہے وہ اسٹرانگ ہوگا، مثال بن جائیں، نشان عبرت بن جائیں گے ارشد شریف کے قاتل ہمارے دیکھتے دیکھتے، اگر ہم متحد ہو کے اکٹھے ہو کے چلے. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا. آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے.